اهلا وسهلا مرحبا بكم. کیسے ہیں سب اہل القرآن؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسا گزرا آپ کا ویک؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے آپ لوگوں ہم سب کا قرآن کا ساتھ ہمیشہ قائم رہے اور ہم اس سے بہت زیادہ عمل کی باتیں لیں. آمین. اور باعمل ہماری زندگی ہو جائے. آمین. ہم دعا دیکھتے ہیں آج کی. بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح اور شام یہ دعا مانگتے سنتا ہوں. تو وہ بولے، بے شک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا صبح شام پڑھتے سنتا تھا، دیکھتا تھا. بس میں بھی سنت سے محبت کرتا ہوں اور میں اس لیے یہ دعا پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی محبت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا دعویٰ جو محبت کا ہے وہ عمل میں ڈھل جائے اور ہر سنت کو ہم اس طرح اپنائیں اور اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. آمین. تو اس حدیث کو دیکھ کے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ دعا ہمیں صبح شام پڑھنی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی پڑھتے تھے اور اس کی برکات لینی ہے. اور دعا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں عافیت مانگی گئی ہے. مین چیز جو ہے وہ عافیت ہے. تو عافیت کا کیا مطلب ہے؟ کمپلیٹ حفاظت، خاص طور پر روحانی، جسمانی کوئی بھی تکلیف جو اس دنیا میں ہمیں پیش آتی ہیں ان سے کمپلیٹ ہم صبح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور شام میں حفاظت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ہمارے جسم پہ، روح پہ ایسا نہ ہو جو اذیت کا باعث ہو اور ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے. بدن کی عافیت اور اسٹرانگ باڈی سے ہم اللہ کی جتنی اسٹرانگ باڈی ہوگی، جتنا ہمارا بدن مضبوط ہوگا، اتنی ہم اللہ کی خوشنودی کے کام، اللہ کی اطاعت کے کام زیادہ آسانی سے کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. تو ہمیں قوی مومن بننا ہے. جتنا قوی باڈی ہوگی اتنا زیادہ مضبوط، اتنے ہمارے قیام، سجود، اس میں ہمارا دعام ہوگا، ہم اس میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کو اعلیٰ درجے کی عبادت اس کی کر سکیں گے. آپ لوگوں کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا یا سنا ہوگا، بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں یا کبھی ان کو سڈن کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کا جو صحیح مسلمان اور وہ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی شوق ہوتا ہے، کاش ہم جلد از جلد اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں. تو جن کو یہ ہمیں سب کو ملا ہوا ہے، ہم نے اس کو بہت ویلیو کرنا ہے اور اس کی بہت بہت اللہ کا شکر گزار ہونا ہے. شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں کو دوام دیتی ہے. اور ہم ویسے بھی اس دنیا میں کیا ہے، محدود مدت کے لیے ہیں. اور بہت سی آیات جو ہے ان کا مفہوم قرآن کی آیت ہے نا کہ سودا اللہ سے تجارت کا، ہم اپنے مال، اپنے جسم، ان کو دے کے ہم نے کیا کیا ہوا ہے، مومنوں نے سودا کر لیتے ہیں اللہ سے. کس کا؟ آخرت میں کامیابی کا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری کامیابیوں کو ہمارے مقدر میں کرے اور ہم ان پہ فوکس ہو کے اپنی زندگی کو گزاریں. آمین. اور ہماری یہ جو دیکھیں اس دعا میں خاص بات جو مجھے بار بار نظر آتی ہے یا میں دیکھ رہی تھی کہ عافیت کو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اس کا ذکر. ہر چیز کے ساتھ، بدن کے ساتھ، بدن میں کیا آ جاتا ہے، دل اور روح بھی آ جاتی ہے نا، دل اور دماغ بھی آ جاتا ہے. اور پھر عافیت، پھر سمعی اور بصری کہ ہمارے کانوں اور آنکھوں میں عافیت، اس کے ذریعے ہمیں کیوں؟ کیونکہ یہ میجر فیکلٹیز ہے نا، یا تو ہمیں یہ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں لے جائیں گی یا پھر جہنم کے بہت اس میں نچلے گھڑے میں. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنائے. آمین. کیونکہ سورہ ملک میں بھی آپ نے وہ آیت نمبر 10 ہے نا، سنا تھا، سنتے ہوں گے رات میں. الحمدللہ سب کو توفیق دے پڑھنے کی. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سن لیتے دنیا میں
تو ہم بھی عمل کرنے والوں میں سے ہوتے. تو یہ جو نظر ہے نا اور یہ جو کان ہے، یہ شیطان کے بھی دونوں بہت بڑے ہتھیار ہیں. انہی کے ذریعے وہ ہمارے دل پر حملہ کرتا ہے. اور سورہ نور میں بہت پیاری آیات ہے نا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. تو لوئرنگ گیز جو ہے کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے ہارٹ کو کرپٹ ہونے سے بچاتی ہے. کیونکہ جو چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی ہم سنتے ہیں وہ ہمارے ہارٹ پہ ایک اس کا خاص دل پہ اثر ہوتا ہے. پھر اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں. جس کا دل سلامت ہوگا نا، جب ہم بہت ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں نا. پھر ہمیں اللہ کی محبت اس میں داخل نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن جب ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، نیک لوگوں کا ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے، قرآن نماز کا ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتے ہیں. اور دل کی نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا باعث بنتی ہے. اور اس دعا کے آخر میں بھی دیکھیں بہت خوبصورت ہے نا، لا الہ الا انت، کہ یہ جو طاقت ہے کسی بھی اور جو قوت ہے، یہ صرف ہمیں اللہ پہ توکل کی وجہ سے مل رہی ہے نا. کہ اگر ہم کچھ نیکی کے کام کر پاتے ہیں تو کیوں؟ اللہ کی طاقت اور توفیق سے. اور ہم برائی سے بچ سکتے ہیں تو اللہ کی طاقت اور توفیق سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت بہت بہت توفیق دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں. نیک لوگوں کا ساتھ آپ کو ان تمام برائیوں سے بچاتا ہے اور اچھائی پہ قائم رہنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس دعا کو ہم نے صبح شام پڑھنا ہے. اب ہم اس دعا کو سنتے ہیں، بہت اچھی طرح سنیے گا تاکہ آپ کے دل پہ ہو جائے، اس کا نقش بن جائے اور آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو. اور اس دعا کو ہم دم کے طور پہ عام دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں. بدن میں کوئی بھی درد ہے، کوئی کان میں، آنکھ میں، تو ہم اس کو سنت سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سب سے قبول کر لے، آمین. دعا کو سنتے ہیں انشاءاللہ، اور دعا کو جب سن لیں گے اس کے بعد ہماری بریک ہوگی انشاءاللہ. سسٹر اسما زبیر سے دعا سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني
وبركاته.